اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک شعر میں سناتا ہوں آپ کو کہ جہاں تک دیکھیے تعلیم کی فرمان روائی ہے، جو سچ پوچھیے اوپر علم نیچے خدائی ہے۔ اس شعر سے ہی ہمیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں سب سے اہم کردار ایجوکیشن کرتی ہے، تعلیم کرتی ہے۔ اور ہمارے دین اسلام نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کی اہمیت کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ بلکہ پہلی وحی جب اتری، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے سے جب پہلا کلام کیا تو پہلا کلام ہی لفظ اقرا تھا، مطلب پڑھ۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے، اس کی جو ابتدا ہے وہ ابتدا ہی علم سے ہوئی ہے۔ تو یہ اس وقت تک جو ہے وہ عروج حاصل کرے گا جب تک یہ اس علم کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کیا ہے جی، ہم نے وہ چھوڑ دی۔ اقبال دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ تو دل تو سپارہ ہوتا ہے جی، لیکن ہم یہ آج اس کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہمارا دل سپارہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، ہمارے مسائل کیا ہیں۔ تو دل کو سپارہ ہونے سے بچانے کے لیے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو پلاننگ کی ضرورت ہے، جس کی وہ تب ہوگی جب سب سے پہلے ہمیں مسائل کا پتہ ہوگا کہ ہماری تعلیم کے مسائل کیا ہیں۔ تو تعلیم کے مسائل تو بے شمار ہیں، لیکن ہم نے اس کو فگر آؤٹ کیا ہے کچھ نکات میں۔ 10 نکات میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں کہ وہ 10 بڑے مسائل جن کی وجہ سے ہماری تعلیم جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے بڑے مسائل ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے کہ آؤٹ آف سکول جو بچے ہیں ہمارے، وہ بچے جو مدرسے میں، سکول میں، کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہی نہیں ہیں، ان کی تعداد ہے یہاں پر 2.5 کروڑ۔ آپ خود سوچیں کہ جس ملک کی جو ہے ایسٹیمیٹن 25، 26، 23 کروڑ کے لگ بھگ جس کی آبادی ہے، اور اس کے 2.5 کروڑ بچے، 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں، 2.5 کروڑ بچے سکول ہی نہیں جا رہے، جن میں ایک بڑی تعداد بچیوں کی ہے، تو اس ملک کی تعلیم کا کیا حال ہوگا؟ تو ہماری بنیاد ہی غلط ہوگی ہے۔ آگے ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف کیسے لے کے جائیں گے، کیسے پلاننگ کریں گے، جب تک ہمارا 2.5 کروڑ بچہ سکول کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ سکول سے باہر ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ، ہماری سرکار، ہماری حکومتیں وہ تعلیم کے اوپر سنجیدہ نہیں ہوتی ہیں۔ ایک تو لمبی اور بھرپور مربوط پلاننگ نہیں کی جاتی ہے، دوسری یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر فنڈ نہیں لگایا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے اس وقت جو بچے سکول جا رہے ہیں، ان کی تعداد ہے تقریباً 5 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے، جو بچے سکول، کالج، یونیورسٹی، تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں۔ جو باہر ہیں وہ 2.5 کروڑ ہیں، اور جو جا رہے ہیں اسکول کو یا تعلیمی اداروں کو، مدرسے میں، اسکول میں، کسی بھی جگہ علم حاصل کرنے کے لیے، وہ 5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تو ان کے اوپر جو خرچ کیا جا رہا ہے نا، اس کی جو آپ کا بجٹ ہے، اگر آپ اس بجٹ کی جب آپ ایوریج نکالیں تو یہ سالانہ 1500 روپیہ مطلب بنتا ہے۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ یہ 1500 روپیہ فی بچہ، مطلب یہ کیا نظام ہے تعلیم ہے، اس کے اوپر مطلب کتنی بہتری۔ 1500 روپے میں کیا ہوگا ایک بچے کے لیے؟ مختصر 1500 روپے۔ تو 1500 روپے میں تو ظاہر سی بات ہے اس کے مسائل نہیں حل ہوں گے، اور معیار تعلیم ہمارا بلند نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ایک تیسرا پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس کہ ہمارے جو سرکاری سکول ہیں نا، ان کی ابتر حالت، خراب حالت۔ ایک رپورٹ کے مطابق تمام صوبوں اور مرکز کے ملا کے، مطلب وفاقی اور صوبائی تعلیمی ادارے ملا کے 22,000 تعلیمی ادارے ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو کہ غیر فعال ہیں، جن میں کوئی 2,000 میرے خیال میں 2,000 تقریباً گھوسٹ سکول ہے، مطلب بھوت سکول ہے، جن کی عمارات موجود نہیں ہیں۔ کاغذوں میں سکول ہیں لیکن ان کی عمارات ہی موجود نہیں ہیں۔ باقی 20,000 کے قریب ایسے ہیں جہاں بلڈنگ ہے، اندر کوئی نہیں ہے۔ سندھ اور پنجاب کے دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں بڑے بڑے جاگیرداروں نے اور سرمایہ داروں نے اور وڈیروں نے جو ہے نا، وہ جاگیرداروں نے اپنے جانور مویشی باندھے ہوتے ہیں وہاں پہ، گائے اور
بیل اور بھینسیں اور بکریاں گدھے گھوڑے باندھے ہوتے ہیں اسکولوں میں. تو 22,000 اسکول جو بلڈنگ عمارات ہیں ہماری وہ مطلب سرے سے نہیں ہیں، غیر فعال ہیں، وہ اس میں آتی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد چوتھا مسئلہ، چونکہ ٹیچر جو ہوتا ہے، ٹیچر ایک اہم کنجی ہوتا ہے نظام تعلیم کے اندر، سب سے اہم ستون استاد ہوتا ہے. اساتذہ کی بڑی کمی ہمارے ملک میں موجود ہے. آئیڈیل جو سچویشن ہوتی ہے کہ مطلب کتنے بچوں کے لیے ایک ٹیچر ہونا چاہیے، تو وہ تقریباً 25 جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، 25 بچوں کے لیے ایک ٹیچر. لیکن پاکستان میں یہ تعداد 44 تک جا پہنچتی ہے، مطلب 44 بچوں کے لیے ایک ٹیچر اویلیبل ہوتا ہے. مطلب آپ خود سوچیں کہ وہاں نظام تعلیم ہمارا بہتر کیا ہوگا. صرف مسئلہ ہمارے اسکولوں کی بلڈنگ کا غیر حاضر ہونا نہیں ہے، غیر فعال ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ معیار کا بھی ہے. معیار نہیں ہے، دیکھیں آپ کے اسکول میں ٹیچر کے اوپر برڈن ہے، ٹیچر کے اوپر بوجھ ہے، اور ٹیچر جو ہے وہ مطلب مینج کرنا ٹیچر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پانچواں جی ہمارا رٹا سسٹم اور نقل کا سسٹم. ایک جو ہمارا ایک مطلب آئی گھٹی میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے ہماری قوم کے کہ رٹا لگانا ہے جی، رٹا 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 لگانا ہے، امتحان پاس کرنا ہے. اب تو رٹے والا کام ہی ختم ہو گیا، اب تو نقل آ گئی ہے. اور نقل نے ایسی مطلب یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ جس نے ہمارے معاشرے کو، ہمارے نظام تعلیم کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. میں خود ایک ٹیچر ہوں الحمدللہ، لیکن ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو چیز بن گئی ہے، جو کنسیپٹ رواج نقل کا آ گیا ہے نا، اس نے بچوں کو تباہ کر دیا ہے. اس نے ہمارے نظام تعلیم کو تباہ کر کے رکھ دیا. بچہ کہتا ہے جی میں نقل کر لوں گا، جی کیا ہے، ڈپٹی والے آئیں گے، چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، 5-5 ہزار روپے جمع کر کے ان کو دے دیں گے، بچے اپنے طور پہ ان کو باہر گھمائیں گے پھرائیں گے تو وہ کر لے. اب دیکھیں نا، وہ کرنے والا بھی تو استاد ہی ہوتا ہے نا، وہ جو ڈیوٹی پہ آتا ہے امتحان لینے والا، وہ بھی استاد ہوتا ہے. تو یہاں پہ قصور اساتذہ کا بھی قصور یہاں پہ ہے کہ اساتذہ بھی جو ہے وہ اپنا کردار اس طرح نہیں ادا کر سکتے ہیں. ایک ٹیچر ہو اور وہ نقل کروائے بچے کو، مطلب یہ لاجک سمجھ نہیں آتی نا. وہ کیسا ٹیچر ہے کہ جو خود پورا سال پڑھائے اور پھر آخر میں وہ نقل کروائے؟ تو یہ تو ٹیچر کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی یہ سوالیہ نشان آتا اور ہے. دیکھیں یہ ہم ٹیچر بھی ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے، ہمارا فوجی اس معاشرے کا حصہ ہے، ہمارا جج جرنیل اس معاشرے کا حصہ ہے، ہمارا پولیس والا، ہمارا بیوروکریٹ، ہمارا سیاستدان، ہمارا ٹیچر، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا انجینئر، تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے جب لگے گی آگ جب، تو گھر آئیں گے کئی زد میں. راحت اندوری نے کہا تھا کہ جب آگ لگے گی تو بہت سارے گھر زد میں آئیں گے. یہاں پہ ہمارا مکان تھوڑی ہے، صرف ہمارا گھر تو نہیں ہے اس میں. تو چونکہ یہ معاشرہ ہے اور ہم سارے لوگ، یہ سارے لوگ اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب معاشرہ بگڑے گا تو یہ سارے لوگ بگڑیں گے. کیا اسٹوڈنٹ بگڑے گا اور کیا ٹیچر بگڑے گا. اسٹوڈنٹ کا بھی قصور، ٹیچر کا بھی قصور. ٹیچر کیوں کرواتا ہے نقل؟ ٹیچر نقل نہ کروائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بچہ نقل کر سکے. لیکن یہ بس ایک کنسیپٹ بن گیا ایک معاشرے میں. اس میں اس بہتی گنگا میں سارے ہی ہاتھ دھو رہے ہیں، کیا استاد، کیا ڈاکٹر، اور کیا پائلٹ، اور کیا افسر، اور کیا فوجی، اور کیا کسان، اور کیا مزدور، اور کیا جج، اور کیا سیاستدان. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑا معیوب اور بڑا جو ہے نا ہمارا جو ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ بڑا خسارہ ہو رہا ہے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور یہ ایسا نقصان ہے کہ احساس زیاں ہمارے دل سے نکل گیا. پھر اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے کہ یکساں نظام تعلیم کا فقدان ہے یہاں پہ. اب دیکھیں جی، نظام تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. مدرسہ الگ ہے اور اسکول کالج الگ ہے. مطلب دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ بنا لیا، جبکہ یہ حقیقت میں الگ ہے ہی نہیں. اب فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایو یا قرآن کے بغیر مطلب کوئی مائی کلام سمجھ کے دکھائے، اس سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ بہترین کیمیاءدان ہو ہی نہیں سکتا، وہ بہترین جو ہے وہ ماہر طبیعیات اور حیاتیات کا ماہر ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ قرآن کو نہ سمجھے گا. جب وہ قرآن کو سمجھے گا اسے کیمسٹری، میتھ، بایو کی سمجھ آئے گی. اور اسی طرح وہ عالم دین بھی، وہ عالم دین مستند نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس لیول پہ نہیں جا سکتا جب تک اسے کیمسٹری اور فزکس نہیں آئے گی، جب تک اسے مادے کی ساخت کی سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ بنیادی طور پر تعلیم ہے، ایک علم ہے کہ تو اس کو لارڈ میکالے کا فرسودہ نظام ہے اور وہی یہاں پہ رکھا ہوا ہے. دین اور دنیا کو پہلے الگ کیا ہوا ہے. پھر اگر جسے یہ میں تو نہیں کہتا، یہ جسے دنیاوی کہتے ہیں. اب آپ اس دنیاوی سسٹم میں جب آئیں گے، جب آپ اس دنیاوی سسٹم میں آئیں گے تو اس دنیاوی سسٹم میں بھی مختلف تعلیمی ادارے ہیں. اس میں مختلف تعلیمی ادارے، اب سرکاری تعلیمی ادارے الگ ہیں، ان کا الگ لیول ہے. پھر چھوٹے پرائیویٹ تعلیمی ادارے الگ ہیں. پھر اس سے ذرا 6 لیول کے تعلیمی پرائیویٹ الگ ہیں.
پھر وہ ہارورڈ اور آکسفورڈ لیول کے تعلیمی ادارے الگ ہیں. یہ کون سی کلاسز تیار ہو رہی ہیں؟ یہ ڈفرینس آ رہا ہے. مطلب جنریشن کے اندر گیپ آ رہا ہے، گیپ پہ گیپ آ رہا ہے. مطلب ایک تو مدرسہ اور سکول کی ڈیفینیشن پہلے الگ ہوگی، پھر اس کے بعد سکولز کے اندر بھی الگ کلاسیفیکیشن ہوگی اس کی. ایک ذہن نہیں تیار ہو رہا ہے. مدارس کے اندر دیوبندی، بریلوی، حنفی، وہابی، شیعہ، فلاں فلاں ڈمکاں فلاں، وہ الگ مطلب تیار ہو کے کلاس آ رہی ہے. مطلب کوئی ایک یکساں نظام تعلیم نہیں، یکساں ذہنیت نہیں تیار ہو رہی. اور جب تک آپ کی قوم سے یکساں ذہنیت تیار نہیں ہوگی، ایک نصاب، ایک جو ہے وہ نظام تعلیم اور ایک زبان اور اردو کے اندر ہوگا. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے ترقی یافتہ قوموں میں کہ دوسروں کی وہ اس میں زبان میں آپ پڑھائیں. میں پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا ہوں. اب جب جہاں پر میں بعض اوقات انگلش میں پڑھانی پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اس کے بچے کو ٹرانسلیشن کرواتے ہیں. پہلے ٹرانسلیشن الگ کروانی ہوتی ہے، پھر کنسیپٹ دینا الگ ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیں آپ کی اپنی زبان میں ہونی چاہیے. انڈیا کے اندر MBBS اپنی زبان میں ہو رہا ہے، ہندی زبان میں ہو رہا ہے. پاکستان میں تو عام جو کتابیں جو ہے، ایک اردو کی کتاب انگلش میں نہیں کر سکتے ہیں کہ ظاہر وہ ہو نہیں سکتی ہے، باقی اردو کے علاوہ تو ساری کتابیں انگریزی میں کی ہوئی ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یکساں نظام تعلیم کا فقدان ہے. زبان، نصاب، اس کا مسئلہ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے. پھر لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹ یہ ہوتی ہے آج بھی، جو ہے وہ بڑے شہروں میں تو یہ مسائل کم ہوتے ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں، سائڈ ایریاز میں آج بھی یہ مسائل ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں کہ لڑکیوں کی جو تعلیم ہے اس میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. اب دیکھیں، اب جب ایک لڑکا تعلیم حاصل کرتا ہے نا، ایک مرد تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے نا، تو وہ ایک مرد ہی ٹھیک ہوتا ہے. لیکن جب ایک عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ پورا خاندان ٹھیک ہوتا ہے. اس لیے لڑکیوں کا زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا یہ مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. پھر پاکستان میں روایتی تعلیم دی جا رہی ہے، وہی A فار ایپل، B فار بال، اور مطلب وہی اسٹوریاں، وہی اپلیکیشنیں اور وہی ٹینسز پڑھائے جاتے ہیں. جب کہ بندہ عملی زندگی میں جاتا ہے دیکھتا ہے یار ٹینسز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جب کہ ساری زندگی ہم بھی ٹیچر ٹینسز یاد کرواتے رہے ہمیں. تو مطلب غیر ضروری چیزیں یار. فنی تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، آج کل دور ہے فنی تعلیم کا، ٹیکنیکل تعلیم کا. آج کل جو ہے وہ ڈیمانڈ ہی ٹیکنیکل لوگوں کی ہے، اس کا کوئی مطلب موثرہ نہیں ہے پاکستان میں. وہ کوئی باضابطہ طور پر فنی تعلیم، تکنیکی تعلیم پاکستان میں نہیں دی جاتی ہے. مطلب کمپیوٹر کی تعلیم دے، جدید جو مطلب جہتیں ہیں، جدت آ گئی ہے تعلیم کے اندر، نظام تعلیم کے اندر، اس کو فالو کیا جائے تو تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. اس کے بغیر تو مطلب روایتی چیزوں سے آپ کبھی بھی چینج نہیں لا سکتے. جب تک آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اسلام سے زیادہ جدید مذہب دنیا کا کوئی نہیں ہے. جدید دین ہے اسلام، مذہب نہیں دین ہے. اور آپ نے وقت کے ساتھ جدت اپنے اندر لانی ہوتی ہے، جدید وقت کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے ڈالنا ہوتا ہے. تو ابھی بلو کابل کا جو پروجیکٹ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، جماعت اسلامی پاکستان نے، الخدمت فاؤنڈیشن نے شروع کیا ہے، یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ جو بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم دے رہے ہیں، فنی تعلیم دے رہے ہیں. آج کل ضرورت اس بات کی، آج کل آن لائن ارننگ ہے، آن لائن کام ہے، لوگوں کو اس چیز کا ایکسپرٹ بنائیں، وہ اپنی جو ہے وہ کہہ سکیں اپنی آمدنی شروع کر سکیں، ملک کے اندر سرمایہ آ سکے. تو یہ چیز بڑی فقدان ہے. تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس ویڈیو کی وساطت سے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، جماعت اسلامی کو، ان کی پوری ٹیم کو، الخدمت فاؤنڈیشن کو، کہ وہ کام جو گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے وہ کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا اور اس کام کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. پھر جدید ٹیکنالوجی کا محدود استعمال کہاں سے کریں گے؟ ہمارے اسکول ہی نہیں، 22,000 اسکول غیر فعال ہیں، گھوس اسکول ہیں، جانور بد ہوتے ہیں اسکولوں میں، ٹیچر نہیں ہیں، بچوں کے لیے جو وہ اخراجات نہیں ہوتے ہیں، بجٹ نہیں ہوتا ہے. تو جدید ٹیکنالوجی کہاں استعمال کریں گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. جدید ٹیکنالوجی جب تک استعمال نہیں ہوگی ہمارے نظام تعلیم کے اندر، ہماری تعلیم کے اندر، جب تک جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوگا، اس ٹائم تک بھی ہماری تعلیم جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی. یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ دو لوگ آپس میں جنگ کر رہے ہوں، ایک شخص کے پاس تلوار ہو، وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے جنگ کر رہا ہو، اور اس کے مد مقابل دوسرا شخص جب اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہو تو اس کے ہاتھ میں AK-47 ہو، اس کے پاس رائفل ہو. ایک بندہ دور سے رائفل لے کے جنگ کر رہا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں تلوار ہے. اب لازمی سی بات ہے وہ تلوار والے کے اندر جتنا مرضی جوش و جذبہ ہو، جتنی مرضی بہادری ہو، وہ AK-47 والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس تک پہنچے گا نہیں. کیوں؟ اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ دور سے اسے شوٹ کرے گا، وہ مر جائے گا، وہ اسے تلوار چلانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو یہی معاملہ ہے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. جدید مطلب وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے، جدید مشینری اور جدید آلات اور جدید ٹیکنالوجی کو لایا جا رہا ہے تعلیم میں، اور ہم وہی پرانے رٹا سسٹم اور وہی پرانے A فار ایپل،
بی فار بال، اسی پہ لگے ہوئے ہیں. جدید ٹیکنالوجی کا اصول ہم نے اپنے تعلیم کے اندر افسوس کے ساتھ نہیں لا سکے، کیوں ہماری توجہ ہی نہیں ہے تعلیم کے اندر، ہم باقی چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. پھر شرح خواندگی ہمارے ملک میں صرف 63% ہے، جبکہ بنگلہ دیش، انڈیا، بہت سارے ممالک، ہمارے خطے کے ممالک ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں اس کے اندر. دیکھیں یہ سارے مسائل ہمیں پتہ ہیں، یہ میں نے جو آج پوائنٹ آؤٹ کی یہ آپ سب کو پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے ضرورت صبر کی ہے کہ ان مسائل کے اوپر بات کی جائے. دیکھیں یہ سیاستدان، یہ حکومت چلانے والے اچھا یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی بات کر لوں. دیکھیں ہمارا یہاں پہ جو بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے، ہمارا بات ہم جو تنقید کرتے ہیں وہ حکومت وقت کے اوپر کرتے ہیں، ہم تنقید کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کرتے ہیں جو اس حکومت کو، جو سسٹم کو چلانے والے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، اور یہ چیز سب سے پہلے یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، تنقید کریں تو ریاست کے خلاف کبھی تنقید نہ کریں. ریاست آپ کی ماں ہے، پاکستان آپ کا ملک ہے. تنقید آپ حکومت پہ کریں، پالیسی بنانے والوں پہ کریں، ان کی پالیسی سے اختلاف کریں. ہمارا پالیسی سے اختلاف ہے، حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف ہے، ہمارا اپنے ملک کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ سارے لوگ اس پہ بولیں، یہ مسائل سامنے ہیں. تو بھئی یہ ہمارے پیسوں پہ یہ عیاشیاں کرتے ہیں، ان کے بچے آکسفورڈ اور ہارورڈ میں اور دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں جا کے ہمارے ٹیکسوں سے، ہمارے پیسوں سے وہاں جا کے یہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے بچے کے لیے جو وہ اسکول کی، سرکاری اسکول کی بلڈنگ مہیا نہیں ہے. تو یہ سوال اٹھانا کس کا کام ہے؟ یہ سوال اٹھانا میرا کام ہے، آپ کا کام ہے. میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، میں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے. اب آپ لوگ میری آواز کا حصہ بنیں، اس پہ آواز اٹھائیں، اور جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھلوائیں گے. ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو علم کی روشنی سے منور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خوش رہیں جی، آباد رہیں جی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کی محبت، آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.